اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرکٹ خضدار کو گوناگون خوبصورت جگہوں اور پکنک پوائنٹس سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک چھارو مچھی بھی ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ چھارو مچھی گیا تھا تو وہاں پہنچنے سے قبل تھوڑے سے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر مچھلی جیسی شکل کا پتھر نظر آیا۔ براہوی میں مچھلی کو مچھی کہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر مچھلی نما اسی شکل کی وجہ سے اس کو چھارو مچھی کہتے ہیں، مگر چھارو کے اینڈ پوائنٹ پر پہنچتے ہی کھجوروں کے کئی درخت دیکھے۔ پھر معلوم ہوا کہ اس جگہ کو چھارو مچھی انہی کھجوروں کی درختوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لوکل زبان میں کھجور کے درخت کو مچھ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس کا نام چھارو مچھی رکھا گیا ہے۔ سیاح وہاں پہنچتے ہی کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ میں بھی ان کو دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اسی چٹان نما جگہ پر یہ کھجور کیسے اگے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات نے ان کو لگائے ہیں، مگر میرے خیال کے مطابق اس کی ندی کا پانی دور سے آنے کی وجہ سے لوگوں کے کھائے ہوئے کھجوروں کے گٹھلیوں کو بھی ساتھ لایا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ درخت وافر مقدار میں اگ کر چھارو کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ چھارو کے یہ خوبصورت درخت اور پہاڑوں سے بہتا ہوا صاف پانی عجیب نظارے لوگوں کو دور دراز سے کھینچ کر لاتے ہیں۔ چھارو کا علاقہ خضدار شہر سے جنوب اور تھوڑا مشرق کی طرف پڑتا ہے۔ اس کے لیے دو راستے تھے، ایک موٹر سائیکل والوں کے لیے اور دوسرا راستہ گاڑی والوں کے لیے تھا۔ خضدار شہر سے M8 رتوڈیرو روڈ پر تقریباً 40 کلومیٹر فاصلے پر کھوڑی سے تھوڑا آگے دائیں ہاتھ پر چھارو کا راستہ نکلتا ہے۔ جس راستے پر پہلے موٹر سائیکل والے جاتے تھے اب اس کو حال ہی میں گاڑیوں کے جانے کے لیے بھی بنایا گیا ہے، جس سے اب تمام سیاحوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کھوڑی سے چھارو تک سیاح 3 سے 4 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ چھارو ایک خوبصورت جگہ ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے کچی سڑک اور پہاڑی علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر صاف پانی کے علاوہ اور کوئی سہولت نہیں، لہذا جب بھی سیاح وہاں جانے کا ارادہ کرے تو اپنے ساتھ سونے اور کھانے کی چیزیں ضرور لے کر جائے۔ 2010 سے پہلے چھارو کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر 2014 میں سیاحوں کی ایک ٹیم جب چھارو پہنچی تھی تو وہاں کے لوگوں نے اپنے پوشیدگی یعنی پرائیویسی کے ڈر سے آئندہ انہیں آنے سے منع کیا تھا۔ جب اسی ٹیم نے اس کی خوبصورتی اور تصویریں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھائی تھی، اس کے بعد ہر کوئی وہاں جانے کے لیے تیار تھا، مگر وہاں کے لوگوں کی ہٹ درمی مسلسل جاری تھی۔ پھر انتظامیہ کی جانب سے ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ آئندہ سیاحوں کو تنگ نہ کیا جائے، تو اس کے بعد چھارو سیاحوں کا مرکز بنا تھا۔ ہر کوئی جا کے اس کی خوبصورتی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے دکھاتا تھا، تو دوسرے بھی وہاں جانے کے لیے راغب ہوتے تھے۔ اصل میں چھارو دریائے گاج کا ایک حصہ ہے جو کہ دریائے گاج سے قریب ہے۔ چھارو کے لوگوں کا خدشہ کبھی کبھار سچ ثابت ہوتا ہے جب مختلف جگہوں سے سیاح بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ چھارو کی خوبصورت جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے آس پاس سبز خاکستر ہوئی تھی۔ چھارو زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا ایک خوبصورت آرٹ ہے۔ یہاں آسمانی رنگ کا بہتا ہوا پانی، کھجوروں کے درخت اور دوسرے قدرتی جڑی بوٹیاں جو چھارو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ ایندھن کے دوسرے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگ زمین میں ہزاروں سالوں سے موجود زمین کی انہی زیوروں یعنی درختوں کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قدرتی حسن میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ تمرسک یا کھگل کے جو درخت اس وقت پائے جاتے ہیں، جو کہ جانوروں اور پرندوں کے لیے پناہ گاہ کے علاوہ انسان اور پالتو جانوروں کو تپتی ہوئی دھوپ سے بھی بچاتے ہیں۔ یہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق تمرسک کے اب صرف 1% درخت بچے ہیں۔ 99% کھگل اور دوسرے جنگلی درخت جو چرند پرند اور انسانوں کے لیے خوراک کے ذریعے ہوا کرتے تھے اب زمین پر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ماحول پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ چھارو اور آس پاس کافی غربت پائی جاتی ہے۔ اگر حکومت وہاں کے لوگوں کو تھوڑی سی تربیت کے بعد مالی مدد فراہم کرے
تو وہ وہاں نہ صرف ٹورسٹ کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں بلکہ سیاحوں کو سہولت اور اشیاء فروخت کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔